نحمد رسول اللہ رسول الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ادیہ النصیحہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. چونکہ یہ درود پاک کی مجلس تھی، یہ چند باتیں عرض کرنی ہیں. ایک تو یہ کہ جب بھی آپ کا نام اس گامی آئے تو سیدنا لگانا چاہیے. یہ ادب اسی کا نام ہے، لکھا تو نہیں ہے، ادب اسی کا نام ہے، سیدنا لگائے. یہ محبت کی دلیل ہے. آپ کے ساتھ القاب میں اضافہ ہونا چاہیے، جیسے کہ باری تعالیٰ کے لیے کہتے ہیں جل جلالہ، یہ عظمت کے لیے ہے، لکھا کہیں نہیں ہے. ادب جب بھی اللہ کا نام سبحانہ تعالیٰ جل جلالہ ایسے الفاظ کہنا چاہیے. ایسی آپ کا نام اس وغیرہ بھی آئے تو سیدنا لگانا چاہیے. یہ ادب ہے. عام طور پر لکھا نہیں رہتا اس میں، لیکن یہ جتنا تعلق معلّہ بڑھے گا اور عشق بڑھے گا، یہ اس کی عظمت بڑھے گی. اس کے بارے میں بات عرض کرنی ہے. دیکھو، درود کے بارے میں دو چیزیں ہیں. ایک ہے حکم ربی، ایک ہے حق نبی. سورہ احزاب میں حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، ان پر درود بھیجو، سلام بھیجو. یہ تو حکم ہو گیا. اور حق نبی یہ ہے کہ چونکہ آیت شریفہ مجھ تک پہنچائی، اب ضروری ہے کہ ان پر درود بھیجا جائے. تو دو چیزیں ہیں، حکم ربی اور حق نبی. یہ نبی کا حق ہے، ان کے میرے اوپر لامتناہی احسانات ہیں، کوئی شمار نہیں کر سکتا. اس لیے ہم کو چاہیے درود پاک کی کثرت کریں. یہ ماشاءاللہ اچھی مجلس ہوئی، مجھے بہت جی خوش ہوا اور طبیعت انشراح بھی ہوا. اس کی کثرت ہونا چاہیے. انہی میں سے آپ نے ایک فرمائش امت سے کی، لیکن افسوس امت جو اس سے غافل ہو رہی ہے. ایک ہے، کوئی ثابت کوئی فرمائش کی ہو، ایک فرمائش کی، وہ یہ کہ میرے لیے دعا وسیلہ مانگنا. آپ کی یہ فرمائش کون پوری کر رہے ہیں آج کل؟ افسوس کی بات ہے. یہ ان کے میرے اوپر لامتناہی احسانات، اور یہ فرمائش ہم نہیں پوری کر رہے. اسی لیے جب مؤذن اذان دے ان کلمات کو دہراؤ، اس کے بعد مستحب ہے درود شریف پڑھو، پھر دعا وسیلہ مانگو، دعا قبول ہوگی. ان کی بھی فرمائش پوری ہو گئی، ہم کو ثواب ملے گا. اس کی تلقین کرنا چاہیے، ہر جگہ اس کے چرچا ہونا چاہیے کہ یہ مؤذن اذان دے، ان کے کلمات کو دہراؤ، اس کے بعد پھر درود شریف ایک بار مستحب ہے، پھر دعا وسیلہ مانگو. اس لیے ان کے جو ان کا حق ہے ادا ہو جائے گا، فرمائش پوری ہو جائے گی. اس کی اشاعت کرنا چاہیے. ہم لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں، حرم اذان ہوتی ہے تو باتیں کرتے رہتے ہیں. اس وقت تلاوت موقوف کر دو، اعلیٰ درجہ یہی ہے. محسن جو کلمات کہے اس کو دہراؤ، اور اس دہرانے کے بعد پھر آپ پر درود بھیجو اور پھر دعا وسیلہ مانگو. اس کے بعد جو دعا مانگو قبول ہو جائے گی. ایک تو یہ خاص طور سے تو یہ چیزیں جب حاصل ہوں گی، تعلق معلّہ کیسے بڑھے، یہی خانقاہ نظام کہتے ہیں اس کو. خانقاہ میں تعلق معلّہ باندھنے کے نسخہ بتایا جاتا ہے. وہ کیا؟ کثرت ذکر. اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، تعلق معلّہ بڑھے گا. انہیں میں درود پاک بھی ہے. اس کی جتنی کثرت کرو گے قلب میں نور پیدا ہوگا، آپ سے قربت حاصل ہوگی اور رضا الہی کا ذریعہ بنے گا اللہ تعالیٰ. اس لیے کہ حکم ربی کے یہاں پر ہے فاتبعونی، ان کی اتباع کرو. آج امت غافل ہو رہی ہے. وہ قوم معلوم نے یہود انصارہ، اس کی ہم تو متوجہ ہو گئے. ہم کیسے مسلمان ہیں؟ غیرت نہیں جاتی لباس میں، اور عدال معاشرت بالکل یہود انصارہ طریقہ آ گیا ہے. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اسی لیے عذاب الہی کو دعوت دے رہے ہیں. قوم پہ عذاب کیوں آ رہا ہے؟ ہم نے سنتوں پہ نہ اشاعت ہو رہی ہے نہ عمل ہو رہا ہے. اس سے ڈرو. جب اسی کا نام ہے خانقاہ، یہ آنے بعد اصلاح نفس ہو جائے. علم تو ہے، عمل کیوں نہیں ہوتا؟ کونوا مع الصادقین، عمل نہیں ہے. بڑے بڑے علامہ تھے جو کہ بحر العلوم کہہ سکتے ہو، مولانا قاسم صاحب نور اللہ مرقدو، مولانا گنگوئی نور اللہ مرقدو، مولانا تھانوی نور اللہ مرقدو. یہ حضرات کیوں تشریف لے گئے حاجی صاحب خدمت میں؟ علم تو ان کے پاس تھا. خود ان مرفوض ہے مولانا گنگوئی نور اللہ مرقدو کا، علم تو میرے پاس ہے، عمل ان کے پاس ہے. اس لیے انہوں نے تشریف لے گئے، تزکیہ نفس کرایا. آج کل امت غافل ہو رہی. پہلے نظام تھا خانقاہی، بہت اعلیٰ نظام تھا. خانقاہ کی 3 چیز لازم ہے، ورنہ خانقاہ نہیں ہے: تقوی، توکل، اخلاص.
یہ لازم خانقاہ کے لیے، نہ خانقاہ نہیں۔ جتنا اخلاص ہوگا، تقوی ہوگا، توکل ہوگا، یہ تھی خانقاہ۔ لوگ 100% عارف باللہ بن کے نکلتے تھے۔ حق ہو کا نام خانقاہ نہیں ہے۔ معاملات کیسے ہمارے ہو رہے ہیں؟ سنت کی شاعت ہم سے نہیں ہو رہی۔ شیخ تو چاہتا یہ ہے کہ 100% عارف باللہ بن جائے۔ آج ہم لوگ اس سے غافل ہو رہے ہیں۔ اسی لیے بھائی کافی عرصے میری حاضری ہو رہی یہاں پر، اور عبدالحفیظ نورہ مرکز کو ملاقات کا برابر حاضری ہوتی رہی ہے۔ تو یہ آپ حضرات گزارش ہے کہ یہاں تشریف لائیں، اصلاح کی نیت رکھیں کہ میرے اندر کیا کیا کمیاں ہیں، اور ہے کہ اندر کمی ہے، کوشش کرو جو یہاں ذمہ دار ہیں کہ بھائی مجھ کو وہ نصیحت کر دو، ان سے درخواست کرنا چاہیے۔ آج اس کا فقدان ہو رہا ہے۔ پہلے اکابر تشریف لاتے تھے، دوسرے کیا تو خود درخواست کرتے تھے کہ کچھ نصیحت فرماتے ہیں۔ انہی میں سے مولانا علی میاں صاحب نورہ مرقدو، میرے شیخ شاہرد نورہ مرقدو تھے، برابر اکابر کے جاتے تھے، درخواست کرتے تھے کچھ فرما دیں۔ کئی کمی تھی ان کے پاس، ان کے کلام میں اثر ہے۔ ان کے اندر ایک وزین چیز ہے، وہ یہ ہے کہ تعلق اللہ امک میں ہوئی ہے۔ تو جتنا تعلق اللہ پڑھانا چاہتے ہو، ذکر میں لگو، اللہ کا نام لو کثرت کے ساتھ۔ 2 جملے یاد کر لو، زبان ذاکر، دل شاکر۔ یہ خلاصہ ہے خانقاہ کا، خلاصہ یہی ہے، زبان ذاکر، دل شاکر۔ اللہ نے نعمت سے نوازا، یہاں پر حرم کے بیٹھے ہوئے ہم لوگ ہیں، بڑی نعمت ہے۔ یہاں جو حضرات مقیم ہے، 2 رکعت صلاۃ و شکر پڑھیں، یہ اللہ کرم سے مجھے آپ نے یہاں بلایا۔ پیسہ ہر جگہ ملے گا، بیت اللہ نہیں ملے گا۔ عظمت ہونا چاہیے، اور دعا بھی کرنا امت کے لیے، کہ اللہ امت بہتی جا رہی ہے، آپ سنبھال لیجیے۔ یہ 2 جملے استعمال کرو، اے اللہ ہم سب کو ایک بنا دے، نیک بنا دے۔ یہ ایسے جملے استعمال ہو، اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی۔ یہ ہے بیعت مستحب ہے، اصلاح واجب ہے۔ کوئی شب بیعت نہ ہو گنہگار نہیں ہے، لیکن اصلاح نہیں کی اور اس کا رائے موجود ہے، گنہگار ہوگا، پکڑ میں آ جائے گا۔ اسی لیے خانقاہ کے لیے تھا، لازم تھا کہ آپ تقوی حاصل کرو، آ کے اپنے وقت کو ضائع مت کرو۔ جو وقت یہاں ملا ہے اس کی قدردانی کرنا چاہیے۔ ہفتہ وار اجتماع ہوتا رہتا ہے یہاں پر، اس میں جو بہت عروج اللہ ہو کے آئے، جتنا تعلق اللہ بڑھانا چاہتے ہو بڑھا لو۔ یہ فرصت بھی یہاں پر ہے، عافیت بھی ہے، بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر کرو، لائن کلام سے بچو، کوئی تبصرہ مت کرو، نہ حکومت پر نہ حاکم پر۔ حکومت اللہ نے دی ہے، حاکم اللہ نے بنایا، یہ تو اعتراض ہو جائے گا۔ ہم اللہ سے مانگیں گے کہ اللہ آپ کے اندر یہ جو ہے امت والی بہتی جا رہی، آپ اس کو سنبھال لیجیے۔ حرم میں خوب خاص اور دعا کرنا چاہیے، ہر جگہ اس کی اشاعت ہوگی، انشاءاللہ مردہ زندہ ہو جائے گا۔ جو زندگی کے مدار ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو درود پاک کی کثرت ہونا چاہیے۔ اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہو، ہمارے اعمال کیسے ہو رہے ہیں، سنت موافق یا مخالف، 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر موافق ہو اللہ کا شکر ادا کرو، اور مخالف ہے تو فکر پیدا کرو، اور اللہ سے دعا بھی کرو، اللہ آپ نے چیز عنایت فرمائی ہے، مجھے اسے محروم نہ کیجیے گا۔ ایک نسخہ عرض کر دوں، ماشاء اللہ مفت تشریف فرما ہے، جنت میں ایک محل ہے، اس کا نام بیت الحمد ہے، وہ سب کو نہیں ملے گا۔ جنت میں محل ہے، اس کا نام بیت الحمد ہے، وہ سب کو نہیں ملے گا۔ جس شخص میں دنیا میں اللہ کی حمد زیادہ کثرت بیان کی، اس کو ملے گا۔ اس کا سیل نسخہ میں نے عرض کیا، اس کا نام رکھا ہے کلمات تشکر۔ ہر نعمت کے بعد یہ کلمات کو کرو 3 بار، 5 کلمے ہیں، 3 بار پڑھو، انشاءاللہ اس کی برکت سے بیت الحمد ملے گا۔ کھانے کے بعد، پینے کے بعد، سونے کے بعد، استنجے کے بعد، وضو کے بعد، تلاوت، نماز، جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے اختتام پر ان کلمات کو کہہ لیا کرو 3 بار۔ 5 کلمے ہیں۔ پہلا کلمہ کیا ہے؟ اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ نمبر 2 الحمدللہ۔ نمبر 3 الحمدللہ علی احسانہ۔ نمبر 4 الحمدللہ کثیرہ۔ نمبر 5 الحمدللہ رب العالمین۔ یہ کلمات جو ہے اس کو یاد کرو، اس کی اشاعت بھی کرو۔
یہ اس کو جنت میں جو ہے بیت الحمد ملے گا. یہ سب اختیاری ہے. بس توجہ کے پیشاب سے فارغ ہوئے یہ پڑھ لو, اس چیز سے فارغ ہوئے بڑے چیز سے فارغ ہو لو. وضو کے بعد جتنے بھی ہیں طبی چیزیں ہوں اور سب کے بعد اس کو پڑھ لیا کرو. اس کے بعد کیوں یہ کلمہ تشکر اللہ کے سے حمد بیان کی, اس بعد کرم ہے. اب اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے, دیکھو اس بندے میرے مجھے جو ہے میری کبریائی بیان کی, اب اس کو جو ہے معاف کر دو, اس کو جنت دو. یہ اختیاری ہے. یہ ہے خانقاہ نظام. چھوٹے چھوٹے نسخے شیخ بتاتا ہے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ہے امت کے اوپر. ان کلمات کے ہو گئے جنت پہ جاؤ. انہی میں سے سیدنا ابو دردہ رضی اللہ سے آپ نے ارشاد فرمایا, ابو دردہ ان کلمات کو تم 4 بار پڑھ لو گے جہنم کے آپ سے محفوظ ہو جاؤ گے. کتنی شفقت نبی کی ہے, کوئی امتی جہنم میں نہ جائے. اور اسی کا نام ہے الدین یسر. دین یسر آسان ہے. آپ نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ 2 جملے ہیں. اس کو تم 4 بار پڑھ لو گے جہنم آگ سے محفوظ ہو جاؤ گے. اس کی میں نے تشریح عرض کی, ہر نماز کے بعد ان کلمات کو 4 بار پڑھ لیا کرو. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کتنا آسان اس کا یہ نبی کی شفقت ہے. یہ چاہتے کہ میرا کوئی امتی جہنم میں نہ جائے. یہ چیزیں مشائخ سے سیکھی ہوئی ہیں. ان کے کلمات ایسے ہوتے ہیں بڑے تیر و ہدف ہوتے ہیں, چونکہ نبی کے کلمات ہوئی ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا. اسی لیے یہاں پر ان چیزوں کی طرف توجہ ہونا چاہیے. کس سے ہم اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے, وہ سنت طریقہ ہے. اللہ کی رضا چاہتے ہو سنت فتح بیونی پہ عمل کرو گے انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے. تو جتنی چیزیں جو ہیں یہ خانقاہ کے اندر شیخ خود بھی رجوع اللہ ہوتا ہے. وہ چاہتا ہے 100% ہمارے متعلقین اللہ سے رجوع ہے. یہاں پر آپ تشریف لاتے ہیں, ایک تو نیت درست کر لیں کہ میں اپنی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. خانقاہ کے جو ذمہ دار ہیں وہ آپ کو نصیحت کریں گے. یہ جذبہ عمل کرنا ہے, خالی حاضری مقصد نہیں. یہ آنے کے بعد یہ عزم جائے کہ ہم عمل بھی کریں گے. جیسے میں نے عرض کیا کہ دعا وسیلہ کے معمول بنا لو, اوروں کو بھی ترغیب دو کہ اللہ میں اس سے محروم نہ کی دے گا. آپ نے اتنی بڑی نعمت مجھ کو عطا کی ہے, یا نبی کی نعمت دی ہے, ان پہ درود بھیجو, حکم ربی ہو جائے گا اور حق نبی ہو جائے گا. تو دعا وسیلہ کا معمول اور یہ کلمہ تشکر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اور وہی جو ہے اس میں یہ جہنم کے سے. اور کلمہ تشکر جو ہے تین کلمے ہیں, 5 بار پڑھو انشاءاللہ تعالی جنت ملے گی اور اسے بیت الحمد ملے گا. اور آج امت گناہ نہیں چھوڑ رہی, اس کے لیے عذاب الہم دعوت دے رہے ہیں. اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. آپس میں تبصرہ کیوں کرتے ہو؟ علماء کے لیے 2 چیزیں مشاہد موجود ہیں, ان کے 2 چیزیں عرض کرتا ہوں. یہ بتاؤ نصیحت اور وصیت کے 2 جملے ہیں, نہ قلم بہ کے نہ زبان بہ کے. آج دونوں مبتلا ہو گئے. علماء کرام جن کے اندر شان ہوتی تھی, ان کے کلام میں اثر, تحریر میں اثر, آج ہم لوگ اس کا فقدان ہو رہا ہے. کیوں؟ تزکیہ نفس نہیں کیا. بیعت تو مستحب ہے, اصلاح واجب تھی. نہ قلم بہ کے نہ زبان بہ کے. یہ مرض کیوں ہو رہا ہے؟ انہوں نے عالم تو ہو گیا, علم برا سند ہوا, برا عمل نہیں رہا. آج امت اسی جا رہی ہے. علم برا, میں فارغ ہوں, میں ندوی ہوں, میں قاسمی ہوں, میں مظاہری ہوں, یہ شانیت ہے. یہ نہیں, برا عمل تھا پہلے. مجھے سند نہیں چاہیے. پہلے لوگ سند کو جانتے بھی نہیں تھے. مجھے علم انہیں ویسے تھے مفتی محمد حسین گنگوئی نور, میں نے سند لی ہی نہیں. میں نے علم حاصل کیا برا عمل اور کامیاب ہو گئے. آج ہم لوگ علم حاصل کرتے برا سند, ہم عالم بن گئے. اسی لیے نہ قلم بہ کے نہ زبان بہ کے. یہ مرض اس بہت متعدی ہو گیا ہے, اس سے بچنا چاہیے. اللہ سے ڈرو. تو یہاں پر کبھی تنقید مت کرنا, کسی تنقید مت کرنا. میرا شیخ نصیحت کی تھی مجھے کہ نہ تنقید کرو نہ تنقید کرو, نہ تقابل کرو نہ تفاضل کرو. ہم سے اچھے ہیں وہ. یہ وہی ہے جس نے تذکیہ نہیں کیا, وہ کلمات شروع کر دے گا. اللہ سے پناہ مانگتے رہے, اے اللہ آپ نے علم سے نوازا, بڑی نعمت تھی. حق تعالیٰ شانہ کیا فرماتے ہیں, اس لیے کہ مجھ سے کیا مانگو, یہ اللہ تعالیٰ رب زدنی علما, کتنی بڑی نعمت علم ہے. رب زدنی علما فرما رہے اللہ تعالیٰ, رب علما نہیں فرمایا, رب زدنی علما, وافی علم دیجیے. تو علم بہت بڑی نعمت ہے. آج امت ہماری 2 قسم علوم ہیں,
ایک علوم شرعی، ایک علوم عصری، ایک فوق ایک تحت رہ گیا، اور دونوں ضروری ہے۔ علوم عصری جو ہے بہت ضروری ہے ابھی، ورنہ کیسے جو آج کل یہ چیزیں ایجاد ہو گئی ہیں منفعت حاصل کریں، علوم عصری تو ہے۔ میں تعلق سائنس پڑھ چکا ہوں، اس لیے میں نے دعویٰ کیا ہے کوئی اللہ والا بننا چاہے سائنس پڑھ لے، میرا دعویٰ ہے عارف باللہ بن جائے گا۔ ہم سائنس پڑھتے ہیں پیسے کے لیے، عہدے کے لیے، معرفت کے لیے پڑھو، خزانہ یہ تو ایک ایک مضمون جو ہے پھر وہ کبھی جو ہے جھکے گا نہیں، پھر اللہ کی یاد میں رہے گا، اس کے اندر گمراہی نہیں آئے گی۔ آج ہم لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، سائنس پڑھتے پیسے کے لیے، عہدے کے لیے، سائنس پڑھو معرفت کے لیے، میرا مضمون ہے یہ۔ اس وجہ سے کہ جتنی اس میں عمق ہے، ایک ایک چیز کے اندر حیرت ہوتی ہے، انہی میں سے علم الابدان، اپنا جو بدن یہ ہے اس کے اندر، اس پہ غور کرو۔ اللہ تعالیٰ ایک آیت شریفہ میں پورے سائنس بیان کر دی، وفی افرت سرور پہ پوری سائنس آ گئی۔ جتنی علوم آج کل ہیں، ہم لوگ مسلمان ہو کے اس طرح جھک جاتے ہیں، نہیں جھکنے ضرورت نہیں، تم اس منفعت حاصل کرو، اللہ کو شکر دو۔ یہ اللہ اپنے دماغ اس کو کیسا دیا، دماغ نہیں، دماغ اللہ نے دیا ہے، تو باغی نہیں رہو، بندہ بنو۔ آج امت باغی بن رہی ہے، علماء کرام پہ شان پہ بڑی گستاخی، اسی لیے دعا قبول بھی نہیں ہو رہی۔ یاد رکھو، جب کسی پر عذاب آنے ہو تو پہلے زبان انبیاء علیہ السلام لوگ تنقید کرتے تھے، اس علماء کرتے ہیں، یہ مولانا لوگ، یہ مولوی لوگ، یہ مفتی لوگ، ایسے تحقیر جملے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان کے شان میں گستاخی کہتے ہیں۔ یہ اللہ کا کلام، ان کے سینے قرآن حدیث ہے، ان کی شان میں گستاخی کرتے ہو۔ ایک بہت مفسر تھے مولانا احمد علی لاہوری نورہ مرقدو، انہوں نے فرمایا کہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ وجوہات بتائیں، 80% تو گناہ کی وجہ سے، اور 10% بے نمازی کی وجہ سے جو کھانا کھاتے ہیں، اور 10% وہ ہیں جو علماء کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس سے ہم لوگ پرہیز کرنا چاہیے۔ یہاں کے بارے میں کوئی اس کو کمنٹس کرنا، تنقید کرنا نہیں، ہم اپنے حالات کو جائزہ لیں، ہم کیسے چل رہے ہیں۔ اسی لیے کونوا مع الصادقین فرمایا اللہ تعالیٰ نے، تم کو ہم سے قربت حاصل کرنی ہے، کونوا مع الصادقین، عمل کرو۔ یہ مشائخ ہے، علماء کرام ہے، ان کی خدمت میں جاؤ، کوئی بات پوچھو۔ سائنس کا اصول یہ ہے کہ ہم لوگ پہلے پڑھتے ہیں پھر سکھاتے ہیں، عبارت پڑھاتے ہیں پہلے، ورنہ سائنس ناقص ہو ہی سکتا۔ کتابیں دنیا میں جتنی سائنس کی انگریزی میں ہے، اور جو جانتے ہیں کہ پڑھ لے گا، لیکن مطلب بتا ہی نہیں سکتا، جس موضوع سے واقف نہیں بتا ہی نہیں سکتا۔ ہر ایک اس طرح الگ الگ ہے، کیمسٹری کا الگ، فزکس کا الگ، زوالوجی کا الگ، باٹنی کا الگ، جیوگرفی کا الگ، جیولوجی کا الگ، جتنے بھی مضامین ہیں سب کی صحت الگ الگ ہے، اور ہے انگریزی کتاب، اس موضوع سے واقف ہونا چاہیے۔ آج ہم لوگ چھوٹ بھئیے ہو کے دعویٰ کرتے ہیں میں تو اہل حدیث ہوں، میں تو سلفی ہوں، اور بہت ہی بکش نالج کہتے ہیں، بہت سطحی علم ہے ان کے پاس، کچھ نہیں ہے۔ انہیں باقاعدہ انہوں نے علم حاصل کیا، 8-9 سال لگائے اس کے اندر، اس کی عمق پیدا کیا، اس کو آپ لوگ برا بھرا کہتے ہیں، علماء کرام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، حامل شریعت ہیں وہ یہ، اسی لیے ہم نے ترغیب دی لوگوں کو، پہلے علوم شرعی حاصل کر لو، پھر کبھی بہکو گے نہیں۔ اپنے بچوں کا آج افسوس، مسلمان بچے سب سے پہلے ذرا 3-4 سال کا ہوا کانوینٹ اسکول بھیجیں گے، بے حیا وہاں سکھائی جاتی، جو اسلائی سے گزر چکے ہیں، تعلق تھا یونیورسٹی سے، وہاں جتنے بھی لوگ ہیں اپنے بچوں کو جہاں چھوٹا ہوا کانوینٹ بھیجو، انگلش میڈیم بھیجو، بے حیا الگ سے عقائد خراب ہوتا ہے الگ، وہی لوگ کہتے ہیں ملا پا نہیں ہے، ہائی فائی بن گئے وہ، کیا عورت کیا مرد۔ اس لیے بھائی دعا بھی کرنا چاہیے، اللہ آپ نے جو مسلمان بنایا علم سے محروم نہ کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کیا مانگو، زندگی نہ مانگو، یہ یہاں تو اپنے نماز کو درست کرو، سنت موافق علم حاصل کرو اس کا، اور اس دعا بھی کرو، اللہ گناہ سے بچا لیجیے۔ ہر جگہ جو ہے صراط مستقیم مانگتے ہیں، نماز کے اندر دعا مانگتے ہیں، عمل کیوں نہیں کرتے؟ کونوا مع الصادقین عمل نہیں ہے، ایک ہی خانقاہ اس کو کہتے ہیں۔ بڑے بھرے ہوئے لوگ تھے، لیکن کہتے تھے کہ بھائی ہمیں کچھ ملا تو یہی ملا کے، مولانا علی میاں صاحب نورہ مرقدو بڑے علامہ تھے وہ، لیکن اکابر خدمت ایسا جاتے تھے نیاز بننا طور پہ کہ میں اس سے کچھ حاصل کروں، یہ تھے ہمارے اکابر۔ تو یہاں خانقاہ آپ لوگ تشریف لاتے ہیں، اتنے اصلاح کے لیے آئیے کہ میری اصلاح ہو جائے، اور امت کے لیے دعا بھی کیجیے۔ اللہ امت جو ہے بیکسی جا رہی ہے،
یہ کیسے سنبھالا جائے. کتابیں لکھو اللہ کے لیے. رضا الہی آج کل صرف کتاب لکھتے ہیں. ایک ابھی آئے تھے ڈائریکٹر تھے ڈاکٹر صاحب کا، میں نے 65 مقالے لکھے، پیپر کہتے ہیں اس کو، 65 سائنس کے آدمی ہیں وہ. مجھ سے فرمایا میں نے سوال کیا کس کے لیے لکھے؟ کہا میں پروفیسر ہو جاؤں. ہم کا یہ نقص ہو گیا. تم نے لکھا ہوتا کہ میں نے کام کیا سائنس پہ ہے، اس سے لوگ فیض حاصل کریں گے تو عہدہ ملتا ہے، پیسہ ملتا ہے اور ثواب ملتا ہے. نیت میں فاسد ہو گئی. ہمارے ایک دوست ہیں بہت قابل علم تشخیص اناٹمی کہتے ہیں، ان کا جواب نہیں. انہوں نے 2 چیز ثابت کی ہیں. ایک تو یہ کہ آپ نے ارشاد فرمایا انسان کے 360 جوڑ ہوتے ہیں. تو کہ میں تو اس کا کیڑا ہوں، ساری کتاب چھان ماری، کہیں نہیں ملا. پھر میں نے ہمت کی، قلم اور کاغذ لے کے بیٹھا اور میں نے شمار کیا کتنے جو مفصل جو کہتے ہیں جوائنٹ کتنے ہو سکتے ہیں. 4.5 گھنٹے لگے اور میں نے کچھ سوچا لکھتا چلا گیا. جب میں نے میزان لگا 360 آیا. یہ ہے ان کا تھا اللہ والوں سے. دوسری آپ نے ارشاد فرمایا مومن ایک ہاتھ میں کھانا کھاتا ہے کافی 7 ہاتھ میں کھانا. آپ تو 7 کا لفظ کا بھی مبالغہ ہے، زیادہ کھاتا ہوگا کہ نہیں. آپ نے ارشاد فرمایا تو اس کے ثبوت اس میں مل گیا. ایک مشرک آپ کا مہمان ہوا، آپ نے دودھ کی بکری پیش کی، 7 بکری دودھ پی دیا. اگلے دن مسلمان ہو گیا. پھر حسبت 3 مہمانی ہوتی ہے. پھر آپ نے بکری منگوائی، 1 سیراب ہو گیا. اب انہوں نے اس میں کام کیا ہے کہ مومن ایک ہاتھ میں کھانا، اور پورا ثابت کیا کیسے کہاں پہ جا کے اس میں ہوتی ہے، اور 7 ہاتھ ثابت کر دیا انہوں نے. یہ ہے انہوں نے کتاب جو لکھی ہے، بہت جامع ایک چھوٹی کتاب ہے اور پورے ہندوستان میں ہر جگہ مشہور ہو گئی کتاب. تو کافی چلتی ہے. تو پبلشر پوچھا کہ میں کیا پیش کروں. اب یہ جو عاصم میں خاص طور ہے، کہا دیکھیے تو مجھے 2 روپے دوں گا لے لوں گا. میں نے کتاب لکھی ہے ڈاکٹر اور تعلیم دونوں اس سے نفع اٹھائے. میں نے پیسے کی کتاب نہیں لکھی. یہ ہے اللہ والا تعلق ان کا. عام طور ہم کتاب لکھتے ہیں پیسہ ملے گا، رویلٹی ملے گی. 1 پیسہ کہ میں تو 2 روپے دونوں لے لوں گا. بہت مقبول کتاب ان کی اور بڑے وقت پابند. یہ تعلق اللہ والا تعلق یہ فائدہ ہوتا ہے. دنیا کو ملا اللہ نے دین ملا. وقت کے بڑے پابند اور بڑے متقی آدمی ہیں. یہ چیزیں ایسے یہاں پر آپ لوگ تشریف لائے ہوئے ہیں خانقاہ کے اندر. یہاں پر تقویٰ سکھایا جانا چاہیے. خود بھی تقویٰ حاصل کرو اور وہ ترغیب دو اس کو، اور دعا بھی کرو دو اللہ مجھے تقویٰ. اللہ آتے نفسی تقویٰ، تو دعا مانگی آپ نے. تو جس قدر روح اللہ ہوں گے اتنے قلب میں نور پیدا ہوگا، طاعت سے رغبت ہوگی، گناہ سے نفرت ہوگی. اسی لیے یہاں پر عابر تشریف لاتے رہتے ہیں اور آپ ان سے درخواست بھی کریں ہر کوئی نصیحت فرماتے ہیں. پہلے لوگ جاتے ہیں نصیحت. اسی لیے نصیحت جو ہے بڑی کام کی چیز ہے. ہر جگہ اپنے کو پیش کرو میں قابل اصلاح ہوں. تو یہ چند باتیں میں نے عرض کی. مفتی نے کچھ فرما دیں آپ. فرما دیا استفادے کی نیت حاضر ہوا. میرے شیخ نے اس کو نصیحت فرمائی تھی کہیں جاؤ، مشاہد کے خاص طور سے کہیں جاؤ خالی جاؤ بھری آؤ گے. کب الحمدللہ میں نے کبھی تنقید نہیں کی، تقابل نہیں کیا، تفضل نہیں کیا. حاضری ہوتی تو برابر، اور تعارف کبھی نہیں کر رہا کہ میرا کیا رشتہ فلاں سے ہے. شیخ کا حاضری ہوتی تھی مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، کبھی تعارف اس معلوم نہیں کرا ہے. مفتی صاحب اللہ بھی آدمی ہوتے اور یہ نہیں، ہم تو کچھ لینے کے لیے آئے ہیں. اپنے جو فرمائیں گے میرے سروں پر میں اسے استفادہ کروں گا، عمل کروں گا. تو جو بھی بات سنیں اس نیت سے، جس میں نے عرض کیا کہ ایک تو وہی کلمات تشکر یاد کر لو، بیت الحمد انشاءاللہ ملے گا. اور دوسری ہر شخص چاہتا ہے جہاں میں بچ جاؤں، جو نبی کے نسخہ اور بہت مجرب نسخہ ہے. اور سیدنا ابو دردہ سے روایت ہے، آپ کو انہوں نے ارشاد فرمایا اے ابو دردہ ان کلمات کو 4 بار پڑھو گے جہنم آپ سے محفوظ ہو جاؤ گے. تو اس کو پہ ہر نماز کے بعد 4 بار پڑھ لے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہر نماز کے بعد. اس کا معمول بنا لو اور جہاں تک ہو سکے اپنے معاملات کو شریعت موافق. آج کل ہم لوگ نمازی بھی ہیں، حاجی بھی ہیں، جماعتی بھی ہیں، لیکن معاملات بڑے خراب، وقت کی پابندی نہیں کرتے، دھوکہ دیتے ہیں. کیسے مسلمان ہیں؟ مکان پہ قبضہ پورے دنیا پہ اس کا جو ہے وہ تمام پورے دنیا پہ وہ جس کو دیکھو اس پہ ہو رہا ہے. نہیں، اس میں معاملہ ٹھیک ہونا چاہیے تمہارے.
جتنے معاملہ ٹھیک ہوں گے اتنا ہی کام ہوگا. آج ہم لوگ معاملات بہت خراب ہو رہے ہیں. پوری دنیا گراف آ رہا ہے جرائم کے اندر. یہ وہ سب مسلمان جتنے کرائمس کرتے ہیں وہ مسلمان. افسوس کی بات ہے جہاں مسلمان متقی ہوتا تھا لوگ اس پہ اعتماد کرتے تھے. آج ہم مسلمان ہو کے دھوکہ دیتے ہیں. نمازی بھی ہے جماعتی بھی ہے سب کچھ ہے. اس پہ کیوں توجہ ہوئی ہے لیکن تقویٰ نہیں سیکھا. کونوا مع صادقین عمل نہیں کیا. اصلاح نہیں کرائی. اس لیے مکان پہ قبضہ دکان پہ قبضہ جھوٹی گواہی جھوٹی اس کا تو بہتات ایسے مسلمان ہی ہے. اللہ سے ڈرو بھائی. انہی میں سے ہمیں دعا قبول کیوں نہیں ہوتی. گوشت کے بارے میں آج کل نہیں عرض کر رہا ہوں ہر جگہ. یہ ذبیحہ جب تک صحیح نہیں ہوگا گوشت کھانا حرام ہو جائے گا. کوئی یہ کہے کہ گوشت یہ خنزیر کا گوشت ہے تو کہ بھائی میں تو مسلمان ہوں حرام ہے. ایسی ذبیحہ اگر درست نہیں ہے وہ بھی حرام ہو گیا. مفتی صاحب تشریف فرما ہے. آج مرغ ہم کھاتے ہیں ذبیحہ درست بالکل نہیں. بسم اللہ پڑھتے نہیں صحیح ذبح کرتے نہیں. اسی لیے کہیں بھی دعوت میں جاؤ بے احوت یہ ہے کہ اس کو کھاؤ ہی نہیں. صرف جہاں یقین ہے یہاں تو ذبیحہ درست ہوگا کوئی مذاقہ نہیں. اور کسی پہ بحث کرتے رہو گے. افضل یہ ہے کہ اب تم دال ہے سبزی ہے پنیر ہے وہ کھا لو دہی کھا لو گوشت نہیں کھاؤ. جہاز پہ اور جو تقریبات ہوتے باقاعدہ ہم نے خود آنکھوں دیکھ لیا آپ نے کیسے ذبح کرتے بالکل نہ بس کاٹ چھاٹ کرتے رہتے ہیں. آنکھوں میں دیکھ لیا. اور چاروں قسم لوگ مسلمان کھانے والے کھلانے والے خریدنے والے بیچنے والے اور ذبیحہ درست. اس سے ماشاءاللہ دلی میں مولانا ذاکر لوہیدی صاحب ہیں انہوں نے کام شروع کیا. اب سے ایک سال پہلے مجھے اطلاع کی پہلے 6 نفر تیار کیے. اب کی اطلاع کی 600 نفر ہو گئے. جتنے پولٹری فارم جاتے ہیں دیکھو پیسہ سوایا لے لو لیکن ذبیحہ درست کر لو. آج امت وہ حرام پولٹری آئے گی دعا قبول نہیں ہوگی. اسی لیے یہاں پر جو باہر سے گوشت آتا ہے کوئی اطمینان نہیں اس کے بارے میں. وہ اچھا بحث کرے نہیں اب اس سے ٹھیک ہے. یہاں مفتی فتویٰ دے دیا وہ جانے. ہمارے والوں نے کہا احتیاط اسی میں ہے نہیں کھاؤ. کیا مشکل ہے اس میں کیا جو ہے وہ ٹھیک ہے. اب انہوں نے فتویٰ یہاں پہ وہ جانے. ہم تو اسی عمل کریں جو ہمارے اکابر نے کہا کہ جہاں تک ہو سکے اس میں. آج کل کے ایک مذہب ہے نا اللہ حرج والا مذہب. کیا حرج کیا نہیں ایک بھائی یہ تب کے خلاف بات ہو گئی. اسی لیے دعا قبول نہیں ہوتی ہماری. کہیں بھی آؤ زیادہ بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں. بھائی ہمیں ایک واشانہ صاحب نے مجھ سے فرمایا اتنے بڑے عہدے پر تو غیر مسلم نے ان کی دعوت کی تو کہا بھی مولانا یہ ہے مطلب وہ ہے واشاندار ہے مسلمان دعوت اور مسلمان کو بلایا. انہوں نے اچھا جملہ استعمال کیا. یہ کہا میرے موالے منع کر رکھ میں سبزی کھاؤں گا. کون بحث کرتے ہیں ان سے حرام حلال کی. یہ جو ہے میں تو سبزی کھا میرے موالے منع کر رکھا ہے. یہ ہونا چاہیے. یہ آپ آزاد گزارش ہے. ایسا گوشت میں ذبح شبہ ہو بحث بالکل مت کرو. خود مت کھاؤ. اتنی اشاعت ہونا چاہیے. اس پہ بھی خود بھی مت کرو اور تلقین بھی کرو. آج اسی دعا قبول نہیں ہو رہی ہماری. جہاں دیکھو اسی میں حرمت والی بات کو حلت بنا دیا. تقویٰ اختیار کرو گے دعا بھی قبول ہوگی. تم ہی کامیاب ہو. خود وعدہ اللہ تعالیٰ کا ہے تم ہی غالب رہو گے برشت مومن ہو. آج ہم لوگ ایماندار ہو کے بے حیائی کا افعال کرتے ہیں لادانی کلام کرتے ہیں. کیسے دعا قبول ہوتی؟ قبول کرنے فرائض میں سے ہے کہ نبی کی اتباع کرو. آپ نے جو ارشاد فرمایا اور دعا کو اللہ محروم نہ کیجیے گا. آپ نے مجھے ایمان کے دورے سے نوازا سب سے بڑی نعمت یہ ہے. پھر اہل سنت و جماعت میں بنایا. کتنے مسلمان ہیں نام مسلمان ہیں. اہل حق کی جماعت میں اللہ نے بنایا. یہ روزانہ صلاۃ و شکر جہاں کے لوگ ادا کرنا چاہیے. حرم کا ہم کام دیا روزی بھی دی. اے اللہ اسے محروم نہیں کیجیے گا اور دعا مسلسل کرے اور وہ کرائے. اسی لیے آپ حضرت گزارش ہے جو یہاں مقیم ہے 2 رکعت صلاۃ و شکر پڑھیں یومیہ. اے اللہ آپ نے مجھے کرم سے جو ہے عنایت فرمایا. مجھے سے خروج لگتا ہے آسمان جاتا کو بادشاہ نکال سکتے ہی نہیں. آسمان سے خروج جاتا ہے. اعمال درست کر لو جب تک آپ جانا یہی رہو گے اور ختم ہو کر چلے آؤ گے. ہم مسلمان ہیں ایمان ہے. خروج لگے آسمان سے آتا ہے. کوئی بنائے کوئی نکال دے اللہ کے اختیار میں ہے. اس سے رجوع کرو تب تک اعمال کا جائزہ لو. سنت سے جتنا تمسک ہوگا جتنا تعلق اللہ بنانا چاہتے ہو سنت پہ مت کرو. ایک تو اذان کے بعد کی دعا وسیلہ مانگو
اوروں سے بھی جو ہے کہ اللہ مجھے جو ہے محروم نہ کیجیے گا. آپ نے فضل کرم سے مکہ مکرمہ میں مجھے یہاں پر نوازا ہے، یہاں کے جو برکات سے محروم نہ کیجیے گا. اسے مدینہ طیبہ میں اتنے حالات ان پہ جائزہ کرو، کبھی تنقید نہیں، تنقید نہیں، اللہ سے رجوع کرو، اپنے وقت کو ضائع مت کرو. نماز کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، اللہ کلام سے بچو، یہی گزارش ہے. دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ختم خواجگان ہوگا پھر دعا ہوگی. اچھا جی، بہت اچھا، بہت اچھا. اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، لا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا إله إلا الله الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك، ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك، ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس. اللهم يا عليم يا حليم يا كريم يا رحيم. اللهم يا كبير يا سميع يا بصير يا من لا شريك له ولا وزير له، ويا خالق الشمس والقمر المنير، ويا عصمة البائس الخائف المستجير، ويا رازق الطفل الصغير، ويا جابر العزم الكثير. ندعوك دعاء البائس الفقير كدعاء المستر الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته وفازت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه. اللهم لا تجعلنا بدعائك ربنا شقيا وكلنا رؤوفا رحيما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا
إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب زدني علما رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها علانيتها وسرها أولها وآخرها ظاهرها وباطنها اللهم إنا نتوب إليك من المعاصي كلها لا نرجع إليها أبدا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ونعوذ بك من سخطك والنار ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وحربا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية إليك ربي فحببني وفي نفسي لك ربي فذللني وفي أعين الناس فأزمني ومن سيء الأخلاق فجنبني وعلى صالح الأعمال فقومني اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي واجعل خشيتك أخفف الأشياء عندي واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقر عيني من عبادتك اللهم أعني على ديني بالدنيا وعلى آخرتي بالتقوى اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة عمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي اللهم اجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا اللهم اجعله الوارث منا اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا اللهم انصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا عنك وارض عنا اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا والشفاء من كل داء اللهم إنا نسألك الصحة والعفة
والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم لا تنزع منا صالح ما أعطيتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، قصوروار ہیں. اے اللہ اب تک کہ ہماری زندگی تیری نافرمانیوں میں گزری، جن کاموں کو کرنے کا تو نے حکم دیا ان کو بجا نہیں لائے، اور جن چیزوں سے تو نے منع فرمایا انہی کا ارتکاب کرتے رہے، گناہ کر کر کے لذتیں حاصل کرتے رہے، اور تیرا دیا ہوا رزق کھا کھا کر تیرا مقابلہ کرتے رہے. اے اللہ ہم تو سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. جسم کا وہ کون سا عضو ہے جس کو ہم نے تیری نافرمانی میں استعمال نہ کیا ہو، اور رات اور دن کی وہ کون سی گھڑی ہے جس میں ہم نے گناہوں کا ارتکاب نہ کیا ہو. اے اللہ اگر تو نے ہماری مغفرت نہیں فرمائی ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا. مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے. تجھے معافی بہت پسند ہے. بندے جب تجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں خوش ہو کر تو اپنے فرشتوں سے کہتا ہے یہ بندے جانتے ہیں کہ ان کے گناہوں کو میرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا. یقیناً یا اللہ ہمارے گناہوں کو آپ ہی معاف کر سکتے ہیں. ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہن، ہماری اولاد در اولاد کی مغفرت فرما، ہمارے اعزاء اور اقارب کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ اور مشائخ کی مغفرت فرما، ہمارے دوست اور احباب، محسنین و متعلقین، مخلصین و محبین کی مغفرت فرما. اے اللہ جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا لکھا، جو ہم سے دعاؤں کی توقع اور امید رکھے ہوئے ہیں ان کی مغفرت فرما. تمام مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، پوری امت محمدیہ کی مغفرت فرما. ہمارے چھوٹے اور بڑے، ظاہر اور پوشیدہ، اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما. ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اے اللہ گناہوں کی نفرت اور نیکیوں کی رغبت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تیری معصیت اور تجھ سے غفلت میں مبتلا ہونے سے ہماری پوری حفاظت فرما. اللہ تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما. تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ تمام اعمال میں اخلاص، اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو اے اللہ صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضرورتوں کی
تو اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما، ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا، ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما۔ اے اللہ تو ہماری اولادوں کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما۔ برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری حفاظت فرما۔ اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے۔ اے اللہ ہمیں اور ہمارے تمام ماتحتوں اور متعلقین کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے، نماز کا